الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ناواقف لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا امام ابو حنیفہ۔ یہاں پر جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے تو نبی کی توہین ہوگی، اور اگر ہم کہیں کہ نہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں پر پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر امام اعظم نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے مجتہدین گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سمجھنے کی بڑی صلاحیت دی تھی، اور وہ قرآن و سنت کے اندر غور کر کے بہت سارے مسائل نکالتے تھے۔ تو مسائل بہت سارے مجتہدین نے نکالے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط دلیل ہوتی تھی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی۔ تو جتنے مجتہدین تھے ان سارے مجتہدین کے سربراہ اور بڑے اور سردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے ان کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یعنی جتنے بھی مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین، ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور امام اعظم کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی اتباع کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اتباع حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اتباع کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان دو وجوہات کی ویسے اور بھی وجوہات نکالی جا سکتی ہیں، ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ لہذا نبی کے مقابلے میں نہیں امام اعظم کہا جا رہا، بلکہ مجتہدین کے مقابلے میں مجتہدین کی نسبت سے ان کو امام اعظم کہا جا رہا ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہیں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر، تو یہاں پر یہ سوال غلط ہوگا، اس لیے کہ صدیق اکبر جو کہا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام اور امتیوں کی نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ اس امت کے اندر اور بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان سارے امتیوں کے اندر سب سے بڑے سچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے، نبی کے مقابلے میں نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جا رہا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم ہیں یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہیں، تو یہ سوال بھی غلط ہے۔ فاروق اعظم جو کہا جا رہا ہے وہ امتی ہونے کی حیثیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان صلاحیتوں کے جو امام ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح صدیق اکبر کو نبی کے مقابلے میں صدیق اکبر نہیں کہا جا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نبی کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ مجتہدین کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اجتہاد کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ان کے سب سے بڑے امام اور مقتدا اور سربراہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔